موت گھر میں بھی آ سکتی ہے، جیسے سورہ نساء میں فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو آ جائے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو موت تو آ جانی ہے۔ لہٰذا تم اگر گھر میں بیٹھے جو تم بہانہ بنا رہے ہو اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے، نہ شہید ہوتے، تو یہ بتاؤ کہ اگر تم سچے ہو نا اپنی اس بات میں تو پھر اپنی موت ٹال کے دکھانا کہ تمہیں موت نہ آئے۔ مر کھپ گئے، سارے ختم ہو گئے۔ آج جتنے لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ، وہ احد کے شہداء کے لیے تو جا کے زیارت بھی کرتے ہیں، ان کی قبروں کی دعا بھی کرتے ہیں۔ باقی لوگ جو نہیں گئے تھے ان کو کون یاد رکھتا؟ کسی کو کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اب یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ شہید ہوئے، تم نے اپنی موت مرنا ہے، موت سب کو آنی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب فرق ہے اس میں، موت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ گمان کرو الذین، ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، امواتا، ان کو مردہ گمان نہ کرو، مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بڑے خوش ہیں اس بات پر جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے، اس بات پر بڑے خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشی طلب کرتے ہیں، خوشی کے متمنی ہیں، خوشی کی تمنا رکھتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے لیے، لم يلحقوا بہم، جو ان کو ابھی نہیں ملے، من خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے وہ تمنا کرتے ہیں خوشی کی، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ اس بات کی، اس خوشی کی بھی تمنا رکھتے ہیں اور اس کے طلبگار ہیں، کیونکہ بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے انعامات ملے ہیں، وفضل، اور اس کی طرف سے فضل ہوا ہے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شہداء کی فضیلت بیان کی ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ سمجھو۔ یہ جواب دیا ہے ان کی بات کا، وہ جو کہتے تھے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے نا، ہماری بات مان لیتے تو یہ شہید نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں نا، ان کو تم مردہ نہ گمان کرو، مردہ نہ خیال کرو۔ سورہ بقرہ میں کہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہاں تھا لا تقولوا، اب یہاں کہا ہے، یہاں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو، اس کا مطلب ہے مردہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بل احیاء، زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے زندہ تو ہیں، شہید سارے کے سارے زندہ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے، بس شہید زندہ ہے، بات ختم ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہاں زندہ ہے؟ قبر میں زندہ ہیں، حشر میں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، جنت میں زندہ ہیں، کہاں زندہ؟ اللہ اکبر! اس کے لیے ایک پوری زندگی کا فلسفہ سمجھ لیجئے، زندگی کی جو ٹریل ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں بھی زندگی تھی، لیکن اس زندگی کی نوعیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پھر جب یہاں ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو یہ بھی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر جو موت جس کو ہم کہتے ہیں، اس موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پہلے تم مردے تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندگی۔ تو ہر انسان اس موت کے بعد زندہ ہوتا ہے، اور زندہ ہونا ہے، مراحل یہ ہیں، پہلے عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت۔ عالم آخرت تو سب زندہ ہے، عالم آخرت میں ہر ایک نے زندہ ہو جانا،
اور ہر انسان زندہ ہونے کے لیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، مجسم شکل میں لایا جائے گا اور اس کو قیامت کے دن ذبح کر دیا جائے گا۔ موت ذبح ہو گئی، اب باقی زندہ ہی زندہ ہے۔ جو جنت میں گئے وہ وہاں زندہ رہیں گے، جو جہنم میں گئے وہ وہاں زندہ رہیں گے۔ لہذا زندگی ہی زندگی ہے عالم آخرت میں، تو موت کہاں ہے؟ موت تو صرف عالم برزخ میں ہے نا۔ اب فرق یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے تصور دیا ہے اس کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا سورہ بقرہ میں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی جو زندگی کا تصور ہے اس کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیں اور بحث کرنا شروع کر دیں کہ اس طرح زندہ ہیں اور اس طرح زندہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری بحث فضول ہوگی۔ ہم جب شعور ہی نہیں رکھتے تو بات ختم ہوگی۔ ہمیں جتنی بات بتائی گئی ہے بس اتنا ہی پتہ ہے، باقی چیزوں کا ہم شعور رکھتے ہی نہیں، ان کی زندگی کا ہمارے پاس کوئی شعور نہیں۔ لیکن لگتا یوں ہے اگر ہم ان سارے مراحل حیات کا، یعنی اس کی تفہیم کی ایک ڈائمنشن یہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ درست ہو، کہ جب یہ چار عالم ہیں، عالم ارواح، زندگی کے چار عالم، عالم ارواح، عالم دنیا، پھر درمیان میں عالم برزخ اور پھر عالم آخرت، جو موت کا تعلق ہے نا، جو اس کے بعد آنی ہے، کنتم امواتا فاحیاکم، زندگی ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب آخرت میں تو سب نے زندہ رہنا ہے، موت کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ۔ تو شہید، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جب اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر وہ زندہ بھی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ جو درمیان میں عالم برزخ والے سارے حالات، سارے مراحل ہیں نا، شہید کے لیے یہ سارے سکپ ہو جاتے ہیں، یہ یہاں سے ڈائریکٹ عالم آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں سبز پرندوں کے اندر ڈال دیتا، اور وہ شہداء کی روحیں جنت میں اڑتی پھرتی، اور اللہ کے عرش کے گرد قندیلیں ہیں، کبھی ان میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی وہاں سے اڑتی ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس سے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو درمیان والا مرحلہ ہے، اس درمیان والا عالم برزخ والا مرحلہ، اس سے شہداء کو مستثنا قرار دے دیتا۔ جب یہ یہاں سے مستثنا ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ عالم آخرت میں جاتے ہیں، اور عالم آخرت میں ہر شخص زندہ ہے۔ جو عالم آخرت میں پہنچے گا اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ باقی لوگوں پر قیامت آئے گی، قیامت کے دن حشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، حشر کے میدان میں موت ذبح کی جائے گی، وہ اس کے بعد ان کو زندگی کی نوید سنائی جائے گی۔ لیکن شہید کا پروٹوکول یہ ہے کہ یہ یہاں سے ڈائریکٹ عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا وہاں زندہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیسے زندہ ہے؟ اس کا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں کبھی گمان ہو ہی نہیں سکتا وہ کیسے زندہ ہے۔ اب عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ہیں، وہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ کیسا رزق ملتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ اتنے خوش ہوتے ہیں وہاں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرما دیا نا۔ اور فضل کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فضل بھی زائد ہوتا ہے حق سے جو زائد ملے، فضول بھی زائد ہوتا ہے۔ فضل فا ضاد لام کا مادہ ہوتا ہی زائد کے لیے، جب یہ مثبت اور خیر کا پہلو ہو تو یہ فضل ہوتا ہے، جہاں منفی پہلو ہو تو وہ فضول ہوتا ہے، یعنی اپنی اصلیت سے زائد۔ تو فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، فرحین، اس پر بڑے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنا فضل کرتا ہے تو درمیان والے سارے مراحل سکپ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہاں لے جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ عام مومنین کے لیے بھی اس بات کا امکان موجود ہے، اللہ کے پاس ساری قدرت موجود ہے کہ درمیان والے مراحل سکپ ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مثلا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ادھر فوت ہوا ڈائریکٹ جنت میں، تو درمیان میں عالم برزخ کدھر گیا؟ اس کا مطلب ہے مراحل سکپ ہو سکتے ہیں۔ اور جو شہیدوں کے مراحل
ان کی زندگی بتاتی ہے، اور ان کی زندگی کا جو قرآن کا یہ مینشن کرنا ہے، یہ قرآن کا بیان ہے ان کی زندگی کے بارے میں، یہ بتاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ عالم آخرت میں ہیں، اور وہ کیسے زندہ ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن خوش بہت ہیں وہاں پہ کہ اللہ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا، لیکن ساتھ وہ ایک تمنا رکھتے ہیں، یستبشرون، یہ جو استبشار ہے نا، سبحان اللہ. اب شہید کو جو ذائقہ موت کا ملا، وہ کیا ملا؟ نہ موت کی سختی، نہ قبر کی سختی، نہ حشر کی سختی، درمیان والے سارے مراحل اسکیپ ہو گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت، کوئی بھی جان جو مرتی ہے نا، اللہ اکبر، یعنی جس کی موت آ گئی اور پھر وہ عند اللہ خیر لہا، عند اللہ خیر، اور اللہ کے ہاں اس کے لیے بھلائی ہے، یعنی یہاں سے وہ چلا گیا اور وہاں اس کو بھلائی مل گئی. اب بھلائی قبر میں بھی ہو سکتی ہے، بڑی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یہاں سے حالت ایمانی میں جاتا ہے، موت بھی، قبر بھی، حشر بھی، ہر مرحلے پر اس کی کیفیت باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. لہٰذا جو بھلائی کے حالت میں ہوتا ہے اس کو بھی یہ جو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کوئی بھی واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا. اللہ اکبر. یسرھا ان ترجع الی الدنیا، کوئی بھی جان اس کو یہ پسند نہیں آتا اگر وہ اللہ کے ہاں بھلائی کی حالت. البتہ جو لوگ جہنم میں ہیں یا جو لوگ سجین میں ہیں، جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، وہ تو قرآن نے بار بار کہا وہ تو حسرت کریں گے کہ ہم واپس جائیں. جس شخص کو اللہ نے وہاں پہ بھلائی عطا فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں واپس جاؤں، سوائے شہید کے. شہید یہ کہتا ہے کہ شہید وہاں پہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو واپس لوٹایا جائے. یسرہ ان یرجع الی الدنیا فقتل مرۃ اخری فیقتل مرۃ اخری. اس کا دل یہ کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ میں واپس جاؤں، ایک دفعہ پھر قتل کیا جاؤں. اور یہ ساری جو اس کی کیفیت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس استبشار کی وجہ سے ہے. لما یرا من فضل اللہ، اور جو یا من فضل الشہادہ، جو شہادت کا منصب اس کو عطا ہوا ہے نا، اس منصب کی وجہ سے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اب شہید کو چونکہ درمیان والے مراحل دیکھنے نہیں نہ پڑے، لہذا وہ وہاں پہ خواہش کرتا ہے اگر یہ موت ہے تو یہ تو بار بار آئے. اس کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے جائے. تو شہید بار بار آنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہید کا جو مرتبہ ہے نا، وہ ہر قسم، یہ دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں شہید سامنے ہوتا ہے، یہاں سے جاتے ہی وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے. وہ دنیا کی سختیوں سے نکل کر جب اچانک جنت کے ماحول میں جاتا ہے وہ کتنی لذت محسوس کرتا ہے. اسی لذت کی وجہ سے وہ بار بار آنے کی تمنا کرتا. ساتھ خود ہی تمنا نہیں کرتا، ایک اور تمنا، یستبشرون. یہ جو استبشار ہے نا، سمجھیے ذرا، یستبشرون، یہ جو الف سین تے جس بھی مادے کے ساتھ مل جائے اس میں طلب پائی جاتی. یستبشرون، وہ اس خوشی کے متمنی ہوتے ہیں، ان کے دل میں طلب پائی جاتی ہے. کیا؟ بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے نا. اور یہ خاص طور پر غزوہ احد کے شہداء کے حوالے سے بات ہو رہی، جو پیچھے رہ گئے نا ان کے بارے میں، کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کو کبھی پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے ہمیں کتنی موج کرائی ہے، کتنا فضل عطا فرمایا، تو وہ ان کے لیے بھی خوشی کی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں، چونکہ ان کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آگے فرمایا یستبشرون بنعمت اللہ، بنعمت من اللہ وفضل، جو اللہ کی نعمتیں اور فضل عطا ہوا ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ استبشار کرتے ہیں. یہ 2 دفعہ یستبشرون آیا ہے. اکثر مترجمین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں تاکید کے لیے آیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ دونوں استبشار جو ہیں ان کا مفہوم اپنی جگہ پر مختلف. پہلے استبشار کا تعلق تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ابھی پیچھے نہیں آئے، اور معلوم یہ ہوتا ہے، مفسرین نے یہی لکھا ہے
کہ جو لوگ اللہ کے دربار میں چلے گئے اب وہ کوئی واپس آ کے بتائے گا نا، کوئی آئے گا تو بتائے گا، تو وہاں جا کے جو اپنے ساتھیوں کے لیے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں، وہ بتا نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کی خواہش پوری کی اور قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ ان کی خواہش پوری ہوئی جو جنتی ہیں، جو شہداء ہیں، یہ ان کی خواہش پوری ہوئی کہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ وہ تو تمہارے لیے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم میں سے کون کون شہید ہو کے پہنچتا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ اللہ نے نعمتیں بڑی رکھی ہیں اور فضل بڑا رکھا ہے۔ تو پہلے استبشار کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان کے پیچھے رہ جانے والے، ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے، دیگر اہل اسلام۔ ان کا دل کرتا ہے جس طرح اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا کر کے ہمیں ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرمائی ہیں، ایسے ہی باقی لوگ بھی شہادت کا مقام حاصل کریں اور وہ بھی اسی رستے سے جنت میں آ جائیں۔ وہ یہ امید رکھتے ہیں اور اس طرح سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، اس ذریعے سے آ جائیں اور ان کو خوشخبری دیتے۔ دوسرا استبشار جو ہے نا، یہ وہ خوشی کی تمنا ہے جس کا تعلق واپس دنیا میں آنے کی خواہش کے ساتھ ہے، کہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ اللہ کی نعمت اور جو فضل ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ واپس جائیں اور پھر آئیں، واپس جائیں اور پھر آئیں۔ اللہ اکبر۔ اس خاص تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی وہ احد میں شہید ہو گئے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مغموم بیٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آپ نے پوچھا جابر کیا مسئلہ؟ کہا میرے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، میں تو بڑا ناتما آدمی ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، میں کیا کروں پیچھے سے؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات بھی تلاوت فرمائیں اور آپ نے پھر فرمایا کہ جابر جو تیرا والد ہے نا، اس کو اللہ نے پوچھا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، وہ جنت میں ہے، اللہ نے بڑی اس کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جابر کے والد سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تیرے والد نے خواہش کی ہے کہ میں ایک دفعہ پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر دوبارہ قتل ہو کے شہید ہو کے تیرے دربار میں پہنچوں، یہ خواہش کیا اور کوئی خواہش نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل ہے، اللہ کے انعامات اتنے ہیں شہید کے اوپر کہ وہ یہ تمنا کرتا ہے۔ تو پہلے استبشار کا تعلق اس یعنی فرحین، خوش ہیں، پھر استبشار ہے، خوشی کی بات الگ بتا دی، یہاں خوشخبری کی بات ہے، اس خوشی کی تمنا رکھتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کو بھی یہ فضل ملے اور خود بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ بار بار ان کو آنے کا موقع ملے۔ یہ صرف شہید تمنا رکھتا ہے، یہ اس کا یہ مقام ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ اللہ تعالیٰ مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا، لہٰذا مومن جب دنیا میں آ کے دوبارہ شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر عطا فرمائے گا، چونکہ ان کو یہ قانون پتہ چل گیا، انہوں نے سارے حالات دیکھ لیے، اس لیے وہ دوبارہ آنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا، استجابوا قبول کیا، حکم مانا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، یعنی زخمی حالت میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے، احسان کیا، نیکیاں دکھائیں، نیکی کا طرز عمل دکھایا، واتقوا، اور پھر تقوی کی روش اختیار کی، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ ان کا منہج رہا۔ اجر عظیم، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیات جو ہیں، اس کے بارے میں دو طرح کے مفاہیم مفسرین لکھے ہیں، دونوں درست ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی میدان میں ہی موجود تھے، تو کفار میدان چھوڑ کے جا چکے تھے، اور وہ لوگ حمراء الاسد کے مقام پر، یا بعض روایات کے میں ہے کہ وہ جو بیر روحا ہے، الروحا کے مقام پر،
جو بدر کے راستے میں یا وہ جو پرانا مکہ روڈ ہے اس کے اندر آتا ہے، آج بھی بیر روحہ وہاں پہ موجود ہے ایک کنواں، وہاں پہ جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم واپس جو ہے وہ جا کے مسلمانوں کی شکست کو مکمل کر کے آئیں، اپنی فتح کو مکمل کر کے آئیں۔ اور سیرت نگاروں نے تقریباً تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ واپس مڑیں، اور جاتے ہوئے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو سفیان کفار کا سردار تھا اور کمانڈر تھا، وہ چیلنج کر کے گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر دوبارہ جنگ ہو۔ اب وہ اس وقت تو کہہ کے چلا گیا، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ اگلے سال تک تو مسلمان جو ہیں پھر سے تازہ دم ہو جائیں گے، اس وقت وہ زخمی ہیں، تو ہم اسی وقت جو ہے ان کے اوپر حملہ کر کے اور ان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، سربراہ شخصیات، ان کو قتل کر کے ہم اپنی فتح مکمل کریں۔ لہٰذا انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا، اور یہ آیت اس کا تعلق اسی ارادے کے ساتھ ہے جو غزوہ احد کے اگلے ہی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ سب جو غزوہ احد میں شریک ہوا تھا وہ سارے نکلو، ہم نے پھر ان کے پیچھے جانا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلے، حمراء الاسد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 کلومیٹر دور ہے وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، ان کا پیچھا کیا۔ اگرچہ بہت زیادہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، لیکن آپ نکلے۔ ان میں سے جتنے لوگ بھی تھے وہ سارے کے سارے زخمی تھے، یعنی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، خود آپ زخمی تھے، سارے کے سارے صحابہ زخمی تھے۔ صرف ایک آدمی ایسا تھا جو غزوہ احد میں شرکت جس نے نہیں کی اور وہ ساتھ چلا، اور وہ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے والد گرامی شہید ہوئے اور وہ خود جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں بھی ساتھ جاتا ہوں، تو حمراء الاسد کے مقام پر جا کے انہوں نے قیام کیا۔ اس موقع پر ایک بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا معبد، وہ وہاں پہ اس کا گزر ہوا، اتفاق سے آیا یا وہ خود آیا، یعنی آنا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پتہ کرنے کے لیے آیا، کیونکہ وہ بنو خزاعہ سے تھا۔ بنو خزاعہ کا قبیلہ مکہ کے قریب تھا، یعنی مکہ میں تھا، تو وہ وہاں سے حالات پتہ کرنے کے لیے آیا، اس لیے کہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ یہ بنو خزاعہ کا تذکرہ آپ نے معاہدہ حدیبیہ جب ٹوٹا تھا نا، تو اس میں بھی بنو خزاعہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے معاہدہ حدیبیہ ٹوٹا تھا، کیونکہ معاہدہ حدیبیہ کے اندر یہ شامل تھا کہ جو کسی کا حلیف ہے، جو قبیلہ، وہ اسی کے فریق میں شامل سمجھا جائے۔ تو بنو خزاعہ کا ایک سردار معبد، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن حمراء الاسد کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس دن وہ مسلمان ہو گیا، لیکن کفار جانتے نہیں تھے کہ وہ مسلمان ہوا ہے۔ جب یہ واپس لوٹا تو روحہ کے مقام پر ابو سفیان اپنا لشکر لے کے بیٹھا ہوا تھا اور واپسی کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ آ کے اپنے اس برے ارادے میں کامیاب ہو کے دوبارہ آ کے حملہ کرے۔ تو اس نے جا کے بتایا کہ بھائی تم ارادہ کر رہے ہو وہاں جانے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بڑا لشکر لے کے وہ تو تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ بس اس کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ یہ آیت اس موقع کے لیے ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، زخمی تھے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے حکم پر پھر کھڑے ہو گئے، پھر چل پڑے۔ یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا پھر اس کا تعلق دوسرا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ابو سفیان کہہ کے گیا تھا نا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر، جس کو بدر صغرا بھی کہتے ہیں، غزوہ بدر کبرا اور غزوہ بدر صغرا، یعنی ہجرت کے 4تھے سال یہ غزوہ بدر صغرا یہ سیرت کی کتابیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں گئے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے بدر ہوا، پھر احد ہوا، بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، پھر احد ہوا، احد میں بظاہر ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر جو بدر صغرا کہلاتا ہے اس کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سویق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوے میں جو ابو سفیان آیا تھا وہ زاد راہ کے طور پر ستو لے کے آیا تھا، بہت زیادہ ستو، سویق کا معنی ہوتا ہے ستو، تو بہت زیادہ ستو لے کے آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ راستے میں بھی ستو گرتے آئے تھے، اور پھر جب وہ واپس لوٹے تو اس میں بھی وہ ستو وہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے اس کا نام غزوہ سویق یا غزوہ بدر صغرا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا ہے احد کے بعد، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب
چونکہ وہ چیلنج کر کے گیا تھا کہ ہم اگلے سال مقابلہ کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع کے بغیر ہی کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو ہم نکلتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر چلے اور جا کے مقام بدر پہ بیٹھ گئے، ان کے آنے سے پہلے، ابھی وہ نہیں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ ان کو پتہ چلا، ابو سفیان کو اور مکے کے کافروں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر پہ آ گئے ہیں اور چیلنج بھی ان کا تھا۔ اب وہ بادل نخواستہ وہاں سے نکلا، اللہ اکبر، اور اس کے جو ساتھ فوج کی تعداد تھی وہ 2000 تھی۔ 2000 فوج لے کے نکلا اور ساتھ ستو لے کے نکلا، زاد راہ کے طور پر ستو گرتے بھی آئے، لیکن انہوں نے راستے میں پڑاؤ کر لیا، بدر میں پہنچے ہی نہیں، راستے میں پڑاؤ کر لیا، رک گئے اور آپس میں مختلف بہانے بنا کے کہ اس سال ہم نہ لڑیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دل میں خوف ان کے یہ تھا کہ احد میں مسلمان 700 تھے، مکے کے کافر 3000 تھے، تو 700 اور 3000 کا مقابلہ ہوا تھا، پھر بھی وہ اپنی فتح مکمل نہیں کر سکے تھے۔ تو اب یہاں جب غزوہ بدر صغرا ہو رہا ہے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد 1500 ہے، یعنی پچھلی تعداد سے 2 گنا سے بھی زیادہ۔ ادھر جو خود وہ پچھلے سال 3000 تھے، اب اس دفعہ وہ 2000 تھے، لہٰذا وہ ان کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں، تو وہ پھر وہیں سے واپس چلا گیا بہانہ بنا کے۔ مسلمان 8 دن وہاں رہے اور وہاں پہ ارد گرد کے جو گزرنے والے قافلے تھے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہاں بہت کاروبار بھی کیا، وہاں بیٹھے جو تھے، لہٰذا ارد گرد جو گزرنے والے جو قافلے تھے ان کے ساتھ چھوٹی موٹی تجارت بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو یہ آیت اور اگلی آیات، ان کا تعلق غزوہ بدر صغرا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو غزوہ حمراء الاسد جس کو کہتے ہیں، یہ تو ایسے ایک غزوہ تعداد بڑھانے کے لیے مسلمانوں نے کہہ دیا غزوہ، اصل میں تو یہ غزوہ احد کا ہی آخری حصہ ہے، وگرنہ غزوہ حمراء الاسد کوئی الگ سے غزوہ نہیں تھا۔ الگ سے غزوہ یہ غزوہ سویق بہرحال ہے، یا اس کو بدر صغرا کہیں، تو ان آیات کا تعلق حمراء الاسد والے واقعے کے ساتھ یا اس کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، صحابہ کرام کو حکم دیا چلو بھی چلیں، سب چل پڑے، حالانکہ ان کو احد میں زخم لگ چکے تھے، پھر بھی چلے۔ اگر غزوہ بدر صغرا کا تعلق ہوگا اس آیت کے ساتھ تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگرچہ احد میں زخم لگ چکے تھے، پھر بھی مسلمان پوری بے جگری سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور وہاں بدر پہنچ گئے۔ الذین قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب یہ جو دونوں تناظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، حمراء الاسد والا واقعہ یا پھر غزوہ بدر صغرا غزوہ سویق والا واقعہ، ان ساری آیات کا تعلق دونوں سے جوڑتے جائیں، دونوں پر مفہوم فٹ بیٹھتا۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، ان کی بات قبول کی، حکم مانا۔ ان لوگوں کو لوگوں نے کہا تھا، الذین قال لهم الناس، لوگوں نے آ کے ان کو کہا تھا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف تو بڑا لشکر جمع ہو گیا، فخشوہم، پس ڈرو ان سے۔ یہ دونوں واقعات کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جب روحا کے مقام پر غزوہ احد سے واپسی پر ابو سفیان بیٹھا تھا تو اس نے افواہ پھیلا دی تھی، کسی کو کہلا بھیجا تھا کہ بہت بڑا لشکر پھر واپس آ رہا ہے، تاکہ مسلمان جو ہے دل شکستہ ہو جائے، لیکن مسلمان جو ہے انہوں نے تعاقب کیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور خاص طور پر جب ہم اس کو غزوہ بدر صغرا کے ساتھ یا غزوہ سویق کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو باقاعدہ روایات سیرت نگاروں نے لکھی ہیں کہ نعیم بن مسعود، چونکہ ابو سفیان اور جو مکے کے سارے کافر تھے وہ خود ہی دل گرفتہ تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ اپنی تعداد پر جس پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے وہ تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نعیم بن مسعود یا نعیم بن مسعود کو باقاعدہ پیغام دے کے بھیجا تھا کہ جا کے مسلمانوں کو بتاؤ کہ ہم بہت بڑا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے ڈر جائیں، اور ڈر جائیں گے تو بدر چھوڑ کے واپس چلے جائیں، ہماری جو ہے وہ ہمارا ٹیکہ بن جائے گا کہ ہماری یہ فتح تصور ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو ڈرا دیا۔ تو انہوں نے آ کے جب بتایا
یعنی چاہے حمراء الاسد کی بات ہو تو وہاں بھی اس نے یہی حرکت کی تھی. تو اگر یہ غزوہ سویق کی بات ہے، اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ غزوہ سویق کی بات ہے، تو اس نے آ کے کہ وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوم، ان سے ڈرو. جب لوگوں نے یہ بات سنی فزادہم ایمانا، تو انہوں نے ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا. یعنی مومنوں نے ڈرنا کیا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سارے لشکر اکٹھے ہو کے آئے تھے نا مدینے کی چھوٹی سی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے، تو منافقین ڈر گئے تھے، لیکن مومنوں نے جب احزاب کو یا لشکروں کو دیکھا تھا نا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. لہذا اللہ کا حکم ماننا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اور ایمان، اس کے اندر اضافہ ہو گیا. لہذا ایسی جب بھی کیفیت ہوتی ہے تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. فزادہم ایمانا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان مجرد چیز نہیں ہے، ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے. خاص بات ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں ان کا تو قرآن سن کے ایمان بڑھ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے انسان نیک عمل کرتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے. وہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. جب کوئی شخص کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے نا تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے اس سے. اسی طرح لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال بھی ہیں جس سے ایمان کم ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے اعمال بھی ہیں جن سے ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا. ان کے تو ایمان بڑھ گئے اس سے، حالانکہ انہوں نے تو دھمکی لگائی تھی کہ یہ ڈر جائیں گے، ان کے ایمان بڑھ گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وہ الفاظ ہیں جو بخاری شریف کی روایت کے مطابق، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ بلند ہمتی کی دعا ہے. نامساعد حالات میں اپنی ہمت اور اپنے اعضاء کو قوا کو جمع کرنے کے لیے اور ہمت کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ اس کی دعا ہے کہ دوبارہ سے انسان بلند ہمت ہو جائے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں کافی ہے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی. تو ظاہر ہے جس کو اللہ کافی ہو جائے پھر اللہ کافی ہوتا ہے نا. جیسے سورہ زمر میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری دنیا کے وسائل جواب دے جائیں تو مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. جس کا اللہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. سبحان اللہ. یا پھر وہ جو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو قرآن پاک کی آیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام یہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے. اس کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، سارے کام اللہ کے سپرد ہو گئے. تو گویا جب انسان پریشان ہو اور نامساعد حالات کا سامنا کر رہا ہو اور کوئی ایسی سچویشن ہو جو پیچیدہ سچویشن ہے، آدمی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو اس وقت یہ پڑھ لیا کہ کرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل ایمان نے بھی جب ابو سفیان کی طرف سے یا مشرکین مکہ کی طرف سے دھمکی سنی اور دھمکی آمیز پیغام کا پتہ چلا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانتے ہوئے یہ باہر نکلے اور انہوں نے اتنی بلند ہمتی کا اظہار کیا یہ دعا کرتے ہوئے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ڈرے نہیں بلکہ انہوں نے اللہ کو اپنا کارساز بنایا اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانقلبوا، پس وہ نتیجہ کیا ہوا پھر جب انہوں نے حسبنا اللہ کہہ دیا تو اب باقی معاملہ تو اللہ کا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. اصول تو یہی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے.
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اللہ سے بڑا باوفا ساتھی کو اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو شہداء ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ بھی اسی وجہ سے خوشی کی امید رکھتے ہیں اور دوبارہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور جائیں، کیونکہ بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ تو یہ جو جہاد کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، یہ بھی کیسے لوٹے ہیں؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، ان کو بھی اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل عطا ہوا ہے۔ گویا شہید ہو یا غازی، دونوں صورتوں میں اللہ کا نعمت اور فضل عطا ہوتا۔ لم یمسسہم سوء، ذرا بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچی، یعنی چاہے مسلمان جو غزوہ احد کے فوراً بعد اگلے دن نکلے تھے وہ ہو، یا پھر جو غزوہ سویق میں مسلمان گئے، غزوہ بدر صغرا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن وہاں بیٹھے رہے، گئے تو لڑنے تھے نا، اور اس نے افواہ پھیلا کے یا نعیم بن مسعود کو بھیج کے اس نے دہشت ڈالنے کی کوشش کی تھی، یہ ڈر جائیں، یہ اللہ سے ڈرے۔ انہوں نے اللہ کو اپنا کارساز بنایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، ان کا ایمان بڑھا، نتیجتاً اللہ نے ان کے ہر طرح کے شر سے اور تکلیف سے محفوظ رکھا، نہ لڑنا پڑا، نہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا، نہ کوئی تکلیف پہنچی، بلکہ الٹا وہاں سے، یعنی لڑائی تو ہوئی نہیں، کوئی مال غنیمت آتا، بلکہ جو ارد گرد کے قبائل جو گزرنے والے قافلے ان کے ساتھ یہ تجارت وغیرہ کرتے رہے، ان کو بہت مال ہاتھ آیا، لہذا خوشی خوشی مسلمان ایک تو ان کے اوپر دہشت بیٹھ گئی اور وہ لوگ واپس مڑے، ان کو تکلیف کوئی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل عطا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، یہ سارا کچھ اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی تھی، اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلے تھے، اور اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلنے والا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو شیطان تھا نا جو اپنے جو دوست ہیں اس کے ان سے ڈراتا تھا تمہیں۔ ڈرایا کس نے تھا ویسے؟ ابو سفیان نے ڈرایا تھا، مکے والوں نے ڈرایا تھا، کافروں نے ڈرایا تھا، نعیم بن مسعود آیا تھا ڈرانے کے لیے۔ تو یہ جو انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص شیطانی اور ابلیسی کردار ادا کرے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، من الجنت والناس، چاہے وہ لوگوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو، جو بھی شیطانی کردار ادا کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شیطان ہے۔ انما ذالکم الشیطان، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، کہ اس کے پیچھے ابلیس کا کردار ہوتا ہے، اور ابلیس انسانوں کے دلوں میں، مومنی اہل ایمان کے دلوں میں یہ ڈر اور خوف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو شیطان کے بندے ہیں نا ان سے لوگ ڈر جائیں، تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، بندہ ڈر جاتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں نا ان سے شیطان ڈراتا ہے۔ لہٰذا یہ اس اسپیسیفک تناظر کی بات ہو غزوہ سویق کی، یا یہ پوری دنیا پوری قیامت تک کا یہ اصول ہو، ہمیشہ شیطان، جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں نا، شیطان اپنے ساتھیوں کا خوف اہل ایمان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وخافونی، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان ہے تو مجھ سے ڈرو۔ بس یہی فرق ہے، جب انسان جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ دنیا میں ہوتا ہی ایسا، اصول یہی، جس پر اللہ کا بھروسہ ہے وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، اور اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو بعض اوقات ایک ٹیلی فون پہ ہوا سرک جاتی ہے بندے کی، بندہ ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پالیسیاں بدل جاتی ہیں۔ خوف کوئی پالیسی نہیں ہوتا، اللہ کا خوف
سب سے بڑی پالیسی ہوتا ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، دنیا کائنات میں ہر طرح کی دانائی جو پریکٹیکل وزڈم ہے یا پھر فکری رہنمائی ہے، فکری دانش ہے، وہ ہے ہی اللہ کا خوف۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو کام بھی اللہ کے خوف کی بنیاد پر کیا جائے وہ بہترین نتائج دینے والا کام ہوگا، اور جو لوگوں کے خوف کی بنیاد پر کیا جائے وہ کبھی بھی نتائج اچھے نہیں دے سکتا۔ وَفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے ان لوگوں کی سرگرمیاں جو کفر کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ لا يحزنك الذین، تجھے غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں۔ اب دیکھیں مسلمان بیچارے کتنے تھے، تھوڑے سے چھوٹی سی بستی، ساری دنیا کے خلاف، یہودی مسلمانوں کے خلاف، عیسائی مسلمانوں کے خلاف، مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف، مدینے کے ارد گرد کے مشرک قبائل وہ مسلمانوں کے خلاف، منافقین مسلمانوں کے خلاف، لہٰذا جتنی قوتیں تھیں وہ تو ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور مسلمانوں کے جب خلاف تھیں، مسلمانوں کے دشمن تھیں۔ آج کے تناظر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسلاموفوبیا، سنی ہوئی اصطلاح۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام کا خوف، ٹھیک ہے جی، اور پوری دنیا کو، وہ اصل میں اسلام دشمنی ہے، اور اسلام دشمنی سمجھا جاتا ہے کہ یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے، اور بھائی آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر دور کا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اگر پوری دنیا کے کافر مل کر اسلام کے خلاف سرگرم ہیں اور اسلاموفوبیا میں مبتلا ہیں، تو آپ کو غم کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کیا ڈر ہے، اس کو کوئی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کا ککھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے، یہ دنیا والے جو پھرتے ہیں، اللہ چاہتا تو اس دور کے یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، ایک اور منافقین کو ایک آنکھ کے لحظے میں ملیا میٹ کر دیتا۔ اللہ کر سکتا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اللہ کا ایک قانون امہال ہے، مہلت۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، آہستہ آہستہ ہم پکڑتے ہیں، اللہ کا قانون یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایک دم نہیں پکڑتے، ہمیں آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اور اللہ کی پلاننگ بڑی مضبوط ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ان کو جو مہلت ملتی ہے یا تھوڑا سا یہ بظاہر غلبہ نظر آتا ہے، یا اسلام دشمنی میں یہ پوری دنیا اکٹھی ہو کے اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے، اللہ ان کو نہیں پکڑتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو، یہ بالکل یہ ساری زندگی محنت کر کر کے یہ جہنم کمائے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کافر کو مہلت دیتا ہے، اس نے کفر میں ہی بڑھنا ہے نا، اسلام کے دشمن کو مہلت ملے گی تو وہ اسلام کی دشمنی کرے گا نا، اور دشمن اگر دشمنی نہ کرے، دیکھیں یہ مسلمان جو اس دور کے مسلمان تھے ان کے لیے بھی ہے، اور آج کے لیے بھی، اور باقی جو رہتی دنیا تک آنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، کہ ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہو جائے، اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو جائے، مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل تمہارا وظیفہ ہے۔ اگر یہ تمہارا وظیفہ ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ ساری دنیا اس وقت بھی مسلمانوں کی دشمن تھی، آج بھی مسلمانوں کی دشمن ہے۔ اس سے پریشانی تو تب ہو
اگر کوئی انوکھی بات ہو، یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے، دشمن دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اچھے دشمن ہیں، ان کو دشمنی کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنا کردار بنانا چاہیے، اور وہ کردار کیا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے لاغلبن انا ورسلی، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غالب میں آؤں گا اور میرا رسول آئے۔ جب یہ بات ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ حالات جیسے مرضی ہوں، فرمایا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ بچے، اور یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس کو کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، یہ جو ہم ان کو مال زیادہ دے دیا، ان کو اپنے بیٹے زیادہ دے دیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِ، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم ان کے لیے بہتری کریں گے؟ بہتری ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا بل لا یشعرون، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ اللہ کا قانون امحال ہے، اللہ کافر کو مہلت دیتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں یہ جو کفار دندناتے پھرتے ہیں نا، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑی دنوں کی بات ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان سب نے جہنم میں چلا جانا ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔